اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی میئر گریٹر حیدرآباد مجلس بلدیہ بورا بنڈا کے کارپوریٹر صاحبہ نائیڈو صاحب، سری سیلم صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، عزیزان ملت، آج یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اس جلسے کو منعقد کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک پہلے جلسے کا آغاز ہو رہا ہے جبلی ہل بلدی اسمبلی حلقے سے، اور انشاءاللہ تعالی اس طرح کے جلسے نہ صرف جبلی ہل اسمبلی کانسٹیٹنسی میں بلکہ پورے سکندرآباد کے پارلیمنٹری کانسٹیٹنسی میں منعقد کیے جائیں گے۔ میں شروعات میں ہی اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ مجلس پارٹی آنے والے اسمبلی انتخابات میں انشاءاللہ تعالی جبلی ہل سے اپنے امیدوار کو میدان میں اتارے گی، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تمام لوگ متحد رہیں اور اپنے امیدوار کی کامیابی کے لیے آپ تمام کو کام کرنا ہے، اور جب تک ہم متحدہ طور پر جدوجہد کو نہیں کریں گے ہم اس اسمبلی حلقے پر کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جس طریقے سے بورا بنڈے کی بلدیہ کی سیٹ پر ہم تمام نے مل کر کام کیا اور اس کا نتیجہ آپ اور ہم نے دیکھ لیا کہ کیسے ہم نے یہاں سے اپنی ایک بہن کو کامیاب کیا، اور اسی لیے انشاءاللہ تعالی اگر ہم مل کر متفق ہو کر کام کریں گے اور جو امیدوار مجلس اتحاد المسلمین دے گی وہ تمام مل کر اگر کام کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی آنے والے اسمبلی انتخابات سے جبلی ہل سے مجلس اتحاد المسلمین کا رکن اسمبلی منتخب ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سکندرآباد کے پارلیمانی سیٹ کے لیے بھی ہم کو پہلے سے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم صحیح طریقے سے اپنی پولنگ کروائیں گے اور اپنے پولنگ پرسنٹیج میں اضافہ کریں گے تو یقیناً ہم اس پر بھی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ آج لوگ تنگ آ چکے ہیں کانگریس سے، اس لیے تنگ آ چکے ہیں کانگریس سے کہ پچھلے 4 سال کا کانگریس کا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے کہ کیسے برقی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، کیسے RTC کے کرایوں میں اضافہ کیا گیا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگ آج اس لیے تنگ ہیں کہ حکومت نام کی کوئی چیز آندھرا پردیش میں نظر نہیں آتی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، جس کے جو دل میں آئے وہ کام کرتے چلے جاتے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام پریشان ہے، بنیادی سہولتوں عوام کو فراہم نہیں کی جاتی، پانی برابر نہیں آتا، اگر پانی آتا بھی ہے تو صاف پانی نہیں آتا۔ ایسے کئی غریب گھرانے ہیں جن کو راشن کارڈ آج تک نہیں ملا، آدھار کارڈ کے لیے کئی سینٹر کام کرتے تو کئی سینٹر کام نہیں کرتے۔ ہماری بہنیں بیوائیں ہیں، ان کے بیوہ پینشن کا فارم کلیکٹر آفس میں رکا ہوا ہے، اس لیے رکا ہوا ہے کہ حکومت نئے بیوہ پینشن کی منظوری نہیں دیتی۔ ایسے کئی ضعیف لوگوں کے پینشن کے اپلیکیشن فارم ہزاروں کی تعداد میں
مختلف تحصیلدار اور کلکٹر حیدرآباد کے دفتر میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ حکومت کوئی فیصلہ نہیں لیتی۔ آج یہی چیزیں میرے عزیز دوستو جس کے لیے ضرورت ہے، اور خاص طور سے جبلی ہل کے اسمبلی حلقے میں یہاں پر ڈیولپمنٹ ختم ہو کے رہ گیا۔ ابھی آپ نے سنا کہ کیسے میئر ماجد حسین صاحب نے بتایا کہ یہاں پر غریبوں کے لیے گھر تعمیر کیے گئے، مگر گھر اس لیے نہیں دیے جاتے کیونکہ مقامی رکن پارلیمان اور مقامی رکن اسمبلی میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ گو ان کا تعلق ایک ہی سیاسی جماعت سے ہے، مگر یہ ایک دوسرے سے ان کا میل ملاپ نہیں ہے۔ تو بتائیے کیا جبلی ہل کی عوام کو ایک اچھے اور صاف ستھرے امیدوار کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین ایک اچھے اور صاف ستھرے امیدوار کو آپ کے سامنے اتارے گی، اور جس کا بنیادی مقصد اور جس کا کام کرنے کا طریقہ ہی ہوگا جو ہم کام کرتے آئے۔ لوگ آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ دلی میں ایسا ہوا، دلی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے جو پالیسی اپنائی، مرحوم صدر سالار ملت نے جو راہ ہم کو دکھائی، جو مرحوم صدر سالار ملت نے خود اپنی زندگی میں بحیثیت صدر اور بحیثیت ایک انسان جو ان قربانیاں دی، اور جس سادگی کا مظاہرہ مرحوم قائد نے کیا، وہ ہم تمام کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ مرحوم قائد کی زندگی ہم تمام پر عیاں ہے کہ مرحوم قائد کئی عرصے دراز تک اپنی گاڑی خود چلاتے تھے۔ مرحوم قائد بغیر کسی روک تھام کے لیے کسی کو روکا نہیں جاتا، اور وہی طریقہ آج بھی دارالسلام میں ہے کہ کوئی بھی آپ دارالسلام کو آ کر ہم سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ مجلس اتحاد المسلمین کا مرحوم قائد نے یہ طریقہ بتایا، آج ساری دنیا اس طریقے کو اپنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مجلس نے 40 سال پہلے کہا کہ ہمارا دفتر ہے اور یہ عوام کا دفتر ہے۔ مجلس نے کہا کہ ہم کو الیکشن آفس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر گھر جو عوام کا گھر ہے وہ مجلس کا الیکشن آفس ہے۔ یہ باتیں مرحوم قائد نے 40 سال پہلے کہی تھی، آج زمانہ آنکھ کھول کر ان باتوں کو اپنا رہا ہے۔ میری آپ سے ہی گزارش ہے میرے عزیز دوستو، آج وقت آیا ہے کہ آپ کو اور ہم کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ مجلس پارٹی کو فرقہ پرست کہتے ہیں، آج بتائیے ان کے پاس کیا پالیسی اور پروگرام ہے۔ یہاں پر تلگو دیسم میدان میں آئے گی، اور جو اب باتیں چل رہی ہیں کہ تلگو دیسم کا اتحاد بی جے پی سے ہوگا، تو بتائیے کیا جبلی ہل کی عوام ایک فرقہ پرست اور کمیونل پارٹی کی تائید کر سکتی ہے؟ اور یہی تلگو دیسم جس کے صدر نے عوام سے معافی چاہی اور یہ کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے بی جے پی کا ساتھ دیا اور معافی چاہی عوام سے، اس کے باوجود بھی آج یہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور یہی قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ آنے والے اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات میں تلگو دیسم اور بی جے پی کے اتحاد ہوگا، اور اگر نہیں بھی ہوگا تو الیکشن کے بعد یہ لوگ ساتھ مل کر حکومت بنانے کی بات کریں گے۔ اسی لیے ایسے فرقہ پرست اور موقع پرست الائنس کو ہم کو شکست دینا ہے، اور اگر تلگو دیسم اور یہ بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو اگر کوئی روک سکتی ہے، اگر کسی جماعت میں طاقت ہے تو صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ دوسرے کسی سیاسی جماعت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تلگو دیسم اور بی جے پی کو شکست دے سکے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ کانگریس نے ریاست کا جو برا حال کر دیا، پچھلے 4 سال میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آندھرا پردیش ہو یا تلنگانہ ہو، ان دونوں علاقوں کی عوام کانگریس کو ایک سبق سکھائے گی، اور ایسی عبرتناک کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو، کیونکہ اگر آج بھی یہ نہیں سدھریں گے تو پھر ان کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی بھی وقت ہے کانگریسیوں، سدھر جاؤ، اس غریب عوام نے تم کو ووٹ دے کر کامیاب کیا، تم عوام کی امیدوں پر اترو، کام کرو ان غریبوں کے لیے جو الیکشن کے دھوپ کو اور ایسی چلچلاتی دھوپ کو برداشت کر کے نکل کر اپنے ووٹوں کا استعمال کیا، مگر غریب عوام کو کیا حاصل ہوا، غریب عوام کو کیا فائدہ ملا۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں
کہ تلنگانہ کے بن جانے سے ان کی سیاسی جماعت کو فائدہ ہوگا یا ان کی دکان چمک جائے گی. یاد رکھو عوام آج باشعور ہو چکی ہے. عوام اس طرح کے جذباتی نعروں میں باتوں میں آنے والی نہیں ہے. عوام تمہارے ریکارڈ کو دیکھ کر فیصلہ کرے گی. اور پھر جب بات تلنگانہ کی آئی, میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس کے لوگوں سے کہ بتاؤ یہ تمہاری کون سی پالیسی ہے کہ تمہارا چیف منسٹر ایک بات کرتا ہے, تمہارا چیف منسٹر متحدہ آندھرا کی بات کرتا ہے اور دوسرا گروپ تلنگانہ کی بات کرتا ہے. یہ آخر کون سی پارٹی ہے؟ ایک ہی پارٹی میں ہے مگر دو دو زبان میں بات کرتے ہیں. اور یہ کون سی تیلگو دیسم ہے کہ نائیڈو متحدہ آندھرا کی بات کرتے ہیں اور ان کے تلنگانہ کے لوگ تلنگانہ کی بات کرتے ہیں. یہ کون سی YSRCP ہے کہ متحدہ آندھرا کی آج بات کرتے ہیں, جبکہ وہاں پر میٹنگ میں گئے تھے جس میں میں اور نائیڈو صاحب بھی گئے تھے. اس میٹنگ میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ آج یہ تمام کے تمام ایک وہاں پر ایک پالیسی, یہاں پر ایک پالیسی. اس لیے بہت ضروری ہے میرے عزیز دوستو کہ آپ ایسی پارٹی کو اپنائیں جس کے قول اور فعل پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین جو بات دلی میں کرتی ہے وہ بات رحمت نگر میں بھی کرتی ہے. یہ تمام پارٹیاں ایسی پارٹیاں ہیں کہ دلی میں ایک بات کرتے ہیں, دلی میں ایک بات کرتے ہیں, حیدرآباد کے ایئرپورٹ پہ ایک بات کریں گے, دلی کے ایئرپورٹ پہ جا کے کوئی اور ایک بات کریں گے. ان تمام کے پاس نہ کوئی پالیسی اور نہ پروگرام ہے. آج آپ دیکھیے کہ مجلس کیا کہتی ہے اسمبلی میں. مجلس یہ کہہ رہی ہے کہ حیدرآباد کامن کیپٹل نہیں بن سکتا. ہم کامن کیپٹل کے خلاف ہیں. اس لیے خلاف ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اس کا دارالحکومت کوئی دوسرے ملک میں ہو. ہمارے ملک ہندوستان میں کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جس کا دارالحکومت دوسری ریاست میں ہو. تو آخر کس بنیاد پر ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت یہاں پر دو کامن کیپٹل بنانا چاہتی ہے؟ دو اسٹیٹ کا کامن کیپٹل کیسے بن سکتا؟ مجھے بتائیے آپ. کہیں پر بھی اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. مجلس اس کی مخالفت کر رہی ہے. مجلس یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کیپٹل بننا ہے تو خیرتآباد منڈل کو بناؤ, تاکہ اگر تلنگانہ بنتا ہے تو پھر ان کے ایڈمنسٹریٹو پرپس کے لیے, انتظامیہ کے سہولت کے لیے صرف خیرتآباد منڈل کا انتخاب کیا جانا چاہیے. کامن کیپٹل کیسے بن سکتا ہے؟ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. پھر یہ کہتا ہے بل کہ ایک دو ریاست کا کامن گورنر. کیسا دستور ہند میں کانسٹیٹیوشن میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ایک گورنر دو ریاست کا گورنر ہے. کانسٹیٹیوشن میں اجازت ہے, آئین ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک گورنر دوسرے ریاست کا انچارج گورنر رہ سکتا ہے. مجلس اس کی مخالفت کر رہی ہے کہ ایک گورنر دو ریاست کا گورنر نہیں رہ سکتا. مجلس یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اگر تلنگانہ بنانے جا رہے ہیں تو پھر آپ ہائی کورٹ بنائیے, ہائی کورٹ بنائیے, مگر اس بل میں نہیں لایا جاتا. جبکہ قانون اور دستور یہ کہتا ہے اگر کسی ریاست کا دوسرا ہائی کورٹ بنانا ہے تو پھر پارلیمنٹ میں بل لانا پڑے گا. جب آپ آندھرا پردیش کو توڑنے کا بل لا رہے ہیں تو کیوں نہیں آپ تلنگانہ کے ہائی کورٹ کا بھی اس میں ذکر کرتے؟ یہ اس بل میں ذکر نہیں کیا جاتا. مجلس اس کی مخالفت کرتی ہے. مجلس نے مطالبہ کیا اسمبلی میں جو بل آیا اس میں ترمیمات پیش کی اور ان تمام چیزوں کا ذکر کیا. اور سب سے اہم بات یہ کہ مجلس پارٹی نے صاف اور واضح الفاظ میں پہلے دن سے ہم نے کہا کہ ہم آندھرا پردیش کے توڑنے کے قائل نہیں ہیں, مگر اگر آندھرا پردیش کو کانگریس پارٹی اپنے سیاسی مفادات کے لیے توڑتی ہے تو پھر مجلس نے سری کرشنا کمیٹی کے سامنے یہ کہا کہ ہم حیدرآباد پر کمپرومائز نہیں کر سکتے. حیدرآباد پر کسی کی جاگیر نہیں ہے, حیدرآباد سب کا ہے. مگر آج ہم کیا دیکھتے ہیں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہمارے مرکز میں یونین منسٹر ہیں, یہ مجھے بتائیے کہ یہ جوبلی ہل کے علاقے میں بڑے بڑے فلم سٹار رہتے ہیں. ایک فلم سٹار غلطی سے ٹورزم منسٹر بن گیا, وہ دلی میں بیٹھ کے کبھی ایک بات, حیدرآباد میں آ کے ایک بات. ایسا لگتا ہے کہ پوری فلمی ایکٹنگ وہ یہاں پر سیاست میں آ کر کرنا چاہتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. پہلے پارٹی بنایا اور اتنی طاقت نہیں تھی
پارٹی کو ختم کیا، اپنی دکان کو ختم کیے، جا کے کانگریس میں بیٹھ گئے، تو کانگریس نے ان کو ٹورزم کا منسٹر بنایا، تو انہوں نے استعفیٰ دیا۔ مجھے بتائیے کہ استعفیٰ قبول کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر استعفیٰ دیا تو پھر کہاں کے منسٹر؟ وہی حال ان کا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد کو یونین ٹیریٹری بنا دینا۔ کیسے یونین ٹیریٹری بنائیں گے حیدرآباد کو؟ چندی گڑھ میں جو یونین ٹیریٹری بنائی گئی ہے، وہاں سے قریب 10 کلومیٹر پر پنجاب، 10 کلومیٹر پر ریاست ہریانہ، یعنی جغرافیکلی کنیکشن ہے۔ یہاں اگر یونین ٹیریٹری بنائیں گے تو 180 کلومیٹر پہ آندھرا کا بارڈر، 170 کلومیٹر پر رائل سیما کا بارڈر، اور یونین ٹیریٹری کس لیے بنانے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ لوگ یونین ٹیریٹری کا مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ حیدرآباد میں جو ان کی زمینیں ہیں، جو کسی زمانے ہمارے آبا و اجداد کی تھی، جو غیر قانونی طریقے سے ان زمینوں کا حاصل کیا گیا، اس پر اپنے قبضے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ مجلس اس کی مخالفت کرتی ہے کہ حیدرآباد یقیناً سب کا ہے، حیدرآباد میں ہر کوئی رہ سکتا ہے، جو ہندوستان کا شہری ہے وہ حیدرآباد کا شہری ہے۔ مگر اگر کوئی باہر سے آ کر ہم کو بولے گا کہ نہیں حیدرآباد کو یونین ٹیریٹری بنا دینا، یوٹی بنا دینا، تو ہم ان سے ہرگز متفق نہیں ہیں۔ ہم ان کا عوامی طور سے تعاقب کریں گے، ان کا پیچھا کریں گے۔ جو کوئی بھی حیدرآباد میں یونین ٹیریٹری کا مطالبہ کرے گا، مجلس اس سے کہہ رہی ہے کہ تم حیدرآباد کی عوام تم کو معاف نہیں کرے گی، تم حیدرآباد میں چین اور سکون سے نہیں جی سکتے۔ حیدرآباد سب کا ہے، کوئی یہاں پر سیٹلر نہیں، کوئی تلنگانہ کا نہیں، ہم تمام ہندوستانی ہیں، یہ وطن ہمارا ہے، یہ حیدرآباد ہمارا ہے۔ مگر کوئی حیدرآباد کو چھیننے کی بات کرے گا تو یقیناً مجلس اتحاد المسلمین اس کے گریبان سے کھیلے گی، اس کا تعاقب کرے گی۔ حیدرآباد میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر آخری بات جو اس بل میں بات کی جاتی ہے کہ گورنر کے تحت حیدرآباد کا لا اینڈ آرڈر ہوگا، یہ کون سا قانون ہے؟ کیا ہندوستان کے دستور میں اس بات کی اجازت ہے؟ میں وارن کر رہا ہوں ان تمام کانگریس کے لیڈروں کو، یاد رکھو اگر اس طرح سے پارلیمنٹ میں بل آئے گا تو مجلس اس بل کی تائید نہیں کرے گی، مجلس اس بل کی مخالفت کرے گی۔ تم ہم کو توڑ رہے ہو، پہلے ہم کو توڑا گیا، اورنگ آباد، ناندیڑ، یہ تمام مرتواڑہ میں چلا گیا، بیدر حملہ آباد ہم سے چھین لیا گیا اور کناڈی علاقے میں چلا گیا۔ اب آپ دوبارہ ہمارے گھروں میں دیوار اٹھا رہے ہیں اور پھر حیدرآباد کو ہم سے چھیننے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اس کو ہرگز برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہندوستان کا دستور کیا کہتا ہے؟ ہندوستان کے دستور کے لحاظ سے لسٹ 2 کو آپ امینڈ نہیں کر سکتے۔ جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے وہ ریاست کا مسئلہ ہے۔ یہ نہیں جانتے، دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر لسٹ 2 کو امینڈ کرنے جائیں گے، گورنر کو اختیار دیں گے تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے۔ سمپل میجارٹی سے آپ گورنر کو اختیارات نہیں دے سکتے۔ کیا پارلیمنٹ میں کانگریس پارٹی تمہارے پاس 2/3 میجارٹی ہے؟ کیا تم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اگر تم ایماندار ہو تو نکالو اس پروویژن کو۔ اگر یہ اسمبلی سے جاتا ہے کابینٹ میں تو ان تمام ترمیمات کو قبول کرنا پڑے گا۔ مجلس ان ترمیمات کے بغیر اس بل کی تائید نہیں کر سکتی۔ اور پھر تلنگانہ کی عوام کو بھی جاننا چاہیے کہ ان کو کیا مل رہا ہے۔ وہ حیدرآباد ان کو نہیں ملے گا تو کہاں کا گانا، کدھر کا تلنگانہ؟ حیدرآباد ہے تو تلنگانہ ہے، اگر حیدرآباد نہیں ہے تو کوئی تلنگانہ نہیں۔ کہاں ہے ان کے پاس؟ کیا یہ نئی ریاست چلا سکتے بغیر حیدرآباد کے؟ نہیں چلا سکتے۔ کہاں ان کے پاس پیسہ ہے؟ کیا سنگارینی کے کوئلے کو بیچ چلا سکیں گے؟ نہیں چلا سکتے۔ حیدرآباد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور حیدرآباد ہمارا دل ہے، ہم دل پر اپنا سب چیز قربان کر دیں گے، مگر کمپرومائز ہرگز مجلس نہیں کرے گی۔ آپ پوچھئے تیلگو دیشم کے لوگوں سے، پوچھئے کانگریس کے لوگوں سے، پوچھو YSRCP کے لوگوں سے کہ بتاؤ یہ مجلس پالیسی کی پالیسی ہے، تمہارے پاس کیا پالیسی ہے بتاؤ حیدرآباد کے اوپر؟ ایک آواز میں نہیں بول سکیں گے۔ کانگریس پارٹی یہ نہیں بول سکے گی۔ خود کانگریس پارٹی میں جو لوگ تلنگانہ کی تائید کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حیدرآباد کو 10 سال کے لیے کامن کیپٹل بناؤ۔ کیوں کہ حیدرآباد تمہارے باپ کا ہے کہ تم 10 سال کی کامن کیپٹل کی بات کرو گے؟ تم اپنے چیف منسٹر
ہمارے سینے پر بیٹھ کر وار کرنا چاہو گے، مجلس اس کو برداشت نہیں کرے گی، ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ یہ کانگریس پارٹی کے پاس دو پالیسی، تیلگو دیسم کے پاس کیا پالیسی ہے؟ ایک ہی سانس میں نائیڈو بولتے میں تلنگانہ کی تائید میں ہوں مگر وہاں بھی انصاف ہونا۔ ارے نائیڈو صاحب کون سا انصاف کرنا؟ آپ بتاؤ انصاف کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ یہاں کا عوام پوچھنا چاہتی ہے۔ آندھرا پردیش تلنگانہ کی سیکولر ذہن رکھنے والے ہمارے بھائی پوچھنا چاہتے ہیں، دلت ہمارا بھائی پوچھنا چاہتا ہے، بیکورڈ کلاس کے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، کرسچن پوچھنا چاہتے ہیں، مسلمان پوچھنا چاہتے ہیں تیلگو دیسم سے کہ بتاؤ جب تم انصاف کی بات کرتے ہو ان دونوں علاقوں کی تو کیا یہ انصاف ہے کہ تم نریندر مودی کا ساتھ دو جس کے ہاتھ ہمارے خون سے رنگے ہوئے ہیں؟ کیا تم اس کا ساتھ دو گے؟ کون سے انصاف کی بات نائیڈو کر رہے ہیں؟ کون سے انصاف کی بات چندرا بابو نائیڈو تیلگو دیسم کر رہی ہے؟ کیا یہ انصاف ہے کہ تم بی جے پی کا ساتھ دے رہے ہو جو ہم کو تباہ و برباد کیے گجرات کی سرزمین پر، اور آج تم اس کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنانا چاہ رہے ہو؟ یاد رکھو چندرا بابو نائیڈو، انشاءاللہ تعالی جتنی طاقت ہمارے پاس ہے ہم جمہوری طریقے سے روکیں گے، نہ وہ مودی وزیر اعظم بنے گا۔ اگر تم اس کے ساتھ جاؤ گے تو پھر تمہارا بھی سیاسی خواب یہ خواب ہو کر رہے گا، ہم تمہارے خواب کو پورا ہونے نہیں دیں گے۔ آج دھوکہ دے رہے ہیں تمام پارٹیاں، اور پھر وائی ایس آر سی پی کون سی پالیسی ان کے پاس؟ کیا پالیسی ان کے پاس؟ کس بنیاد پر آ کر الیکشن لڑیں گے؟ مجلس نے کہا کہ اننت پور کرنول کو شامل کرو مگر تمام کے تمام خلاف ہو گئے۔ سب بول رہے کہ کیسا اننت پور کرنول شامل کریں گے؟ میں اس عوامی جلسے میں عوام کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر آندھرا پردیش ٹوٹے گا تو سب سے بڑا جس کو خطرہ ہے وہ خطرہ اننت پور کی عوام کو ہے، وہ خطرہ کرنول کی عوام کو ہے، اور اس کے بعد اگر خطرہ مستقبل میں پیدا ہوگا تو یہاں پر سیکولرزم کو ہوگا۔ یاد رکھو میرے الفاظ کو کہ 10 سال یا 5 سال کے بعد یہاں پر تیلگو دیسم کانگریس کمزور ہو کر سکڑ جائے گی اور یہاں پر ابھرے گی تو بی جے پی سنگ پریوار کے لوگ ابھریں گے۔ اگر ان کو روکنا ہے تو میں تمام سیکولر ذہن رکھنے والے ہمارے بھائیوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آؤ ہم کو ایک موقع دو۔ آپ تیلگو دیسم کو موقع دیے، کانگریس کو دیے، سب کو دیے، کہ آپ کو کیا دیا، کیا حاصل کیا آپ نے، کیا کام ہوا؟ آج ایم آئی ایم آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کی پارٹی ہے، یہ آپ کی آواز ہے۔ ان لوگوں کی باتوں میں ہرگز مت آئیے، یہ فرقہ پرست کمیونل یاد رکھو آپ میری بات کو کہ آج نائیڈو کا مفاہمت ہو رہی ہے بی جے پی سے، کل الیکشن کے بعد کوئی اور سیاسی پارٹی جا کر مودی کے گود میں بیٹھ جائے گی، کوئی اور سیاسی پارٹی جا کر مودی کے گود میں بیٹھ جائے گی، اور ہماری پارلیمنٹ میں، ہماری اسمبلی میں ضرورت ہے کہ ہمارے پارٹی کے اراکین میں اضافہ ہو، کوئی لڑنے والا ہو، کوئی بی سی کی آواز بنے، کوئی دلتوں کی آواز بنے، یہ مجلس چاہتی ہے۔ بتائیے آج کل وقار آباد میں ایک عیسائی پریچر کو، عیسائی پادری کو یہی سنگ پریوار کے گنڈے، یہ آر ایس ایس کے خاکی چڈیاں پہننے والے، یہ ہجڑوں نے، ایک آر ایس ایس کے لوگوں نے کل وقار آباد میں ایک عیسائی پادری کو چاقوؤں سے مارا۔ آج وہ اپنی زندگی کے لیے لڑ رہا ہے یشودا ملک پیٹ دواخانے میں۔ ایک عیسائی پادری کو مارا، اس کے پورے لنگس کو تباہ کر دیے، وینٹیلیٹر پر وہ آج وہاں پر۔ پورے عیسائی پریشان ہیں، ہمارے کرسچن بھائی پریشان۔ کیا یہ سیکولرزم ہے؟ یہ وقار آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہی ہے کانگریس پارٹی؟ کیا کر رہے ہیں ڈی جی پی صاحب؟ کیا کر رہا ہے وہاں کا آئی جی پی؟ کیا کر رہا ہے وہاں کی ایس پی؟ کیا سو رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ کوئی کام کاج ان کو کرنا نہیں ہے، خالی دیکھنا ہی ہے کہاں سے پیسے آتے، کھانا ہے اور غریب پہ حملہ ہوتے جائے گا۔ وقار آباد میں دوسرا حملہ ہوا اور ہمارے صدر تانڈور کے عبدالہادی کے اوپر، یہ کانگریس کی گورنمنٹ یہاں پر، اور عبدالہادی کے اوپر 2012 کی نوٹس 2013 میں دیتے کہ تم تانڈور کو نہیں آ سکتے۔ اب معلوم ہوا کہ پولیس بھی آر ایس ایس سے مل چکی، وقار آباد کی پوری طرح ملی ہوئی ہے وہاں کی پولیس۔ آج وہ عیسائی پر حملہ ہوا، آج پورے حیدرآباد کے عیسائی پریشان، وہ پریشان ہے
کہ ان کا جو پادری ہے اس پر حملہ کیا گیا. وہ کمیونٹی چھوٹی ہے مگر میں ان کو تحفظ دے رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ٹھہریں گے اور مقابلہ کریں گے ان آر ایس ایس کے لوگوں کا. آر ایس ایس اگر کسی سے ڈرتی ہے تو مجلس سے ڈرتی ہے. کیا ڈرتی ہے؟ کون لگے بتائیے آپ کیا کیا نہیں ہو رہا ہماری ریاست میں. بہرحال میرے عزیز دوستو, حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آنے والے اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات میں اپنی پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریے. جس طرح سے آپ نے بورا بنڈے کے بلدیہ کے بائی الیکشن میں ہماری بہن کو کامیاب کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ سیکولرزم کیا ہوتا ہے. ہم نے بتایا سیکولرزم کیا ہوتا ہے. بتائیے جو اتنے امیدوار کانگریس میں یا ٹی ڈی پی سے آئیں گے یا بی جے پی سے آئیں گے یا کسی اور جماعت سے آئیں گے, ارے کہاں ہے عوام کے درمیان نظر نہیں آتے؟ کیا عوام میں نظر آتے؟ کیا پھرتے گلی کوچوں میں؟ کیا رات کے اندھیرے میں کوئی روتا تو اس کا ہاتھ پکڑ دے, کسی کی خوشی میں شامل ہوتے؟ یہ کام مجلس کرتی ہے کہ یہ 24 آور کی پارٹی ہے. بارش ہو تو مجلس, دھوپ ہو تو مجلس, سردی ہو تو مجلس, ہر جگہ خالی مجلس نظر آنا چاہیے. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ پچھلے بار کی طرح اب کے بار یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. ہم کو 2 ووٹ دینا ہے. سکندرآباد کی پارلیمانی سیٹ کے لیے ووٹ, جوبلی ہل کے لیے ووٹ, نامپلی کے لیے, مشیر آباد کے لیے, اور بھی بہت سے چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں آپ کو بتاؤں گا. مگر پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں میرے بھائی کہ آج ہندوستان کے سیکولرزم کو بچانا ہے, ہندوستان کو بچانا ہے. بی جے پی آر ایس ایس سے بچانا ہے. یہ آر ایس ایس والے خواب دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ لال قلعے پر یہ موزی کو بھجائیں گے اور 15 اگست کو وہاں سے ہندوستان کے عوام سے مخاطب ہوگا. ہم کو روکنا ہے. کوئی پارٹی کہہ دے, کھل کر کہہ دے تلگو دیشم یا وائی ایس آر کہ الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد مودی کی تائید نہیں کریں گے, الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد یہ تائید نہیں کریں گے, یہ نہیں کہہ سکتے. میں چیلنج کر رہا ہوں تلگو دیشم کے نائیڈو سے اور وائی ایس آر سی پی کے جگن سے کہ اعلان کر دو, تم اعلان کرو کہ تمہارا کوئی تعلق مودی سے نہیں ہوگا, اور اگر تمہارا تعلق مودی سے ہوگا تو یاد رکھو تلنگانہ بنے گا یا آندھرا رہے گا. ہم ایک ایک گاؤں میں جائیں گے, گلیوں میں جائیں گے, تم کو ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی. تم کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. مجلس آج مودی کی اگر مخالفت کرتی ہے, کیوں کرتی ہے؟ یہ سوال ہندو مسلم کا نہیں ہے, یہ سوال دلت یا او بی سی یا کرسچن کا نہیں ہے. ایک ایسا شخص جس کی ناک کے نیچے 4000 ہندوستانیوں کا قتل ہوا, کیا ہم اس شخص کو برداشت کریں گے؟ کیا وہ شخص کو برداشت کریں گے؟ بتائیے آپ. گجرات کی سرزمین پر قانون بنایا گیا کہ اگر کوئی اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہے تو جا کے ریاستی حکومت سے پرمیشن لینا پڑے گا. یہ ہمارے ہندوستان کا رائٹ فریڈم آف ریلیجن ہے. آرٹیکل 14 سے 25 تک یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, بنیادی حقوق ہے. مگر مودی کی حکومت نے قانون بنایا. یہ اور بات ہے کہ گجرات کے گورنر نے اس قانون پر روک لگا دی. عزیز دوستو, ان لوگوں کو پہچانو جو پہلے الیکشن سے پہلے مودی کا باجا بجا رہے ہیں اور الیکشن کے بعد یہ پھر بی جے پی کے گود میں جا کر بیٹھنا چاہتے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین عوام کو باور کرانا چاہتی ہے, عوام کو پیغام دینا چاہتی ہے کہ ان لوگوں سے ہوشیار رہیے. میں آپ کے سامنے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آئیے اپنی پارٹی کو مضبوط کرو اور ہمارا پولنگ پرسنٹیج بڑھنا چاہیے. میرے عزیز دوست, ہمارا پولنگ پرسنٹیج بڑھنا چاہیے. بورا بنڈے میں ٹھیک تھا مگر اس کو اور امپروو کرنا ہے, اس کو اور اچھا کرنا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام جوبلی ہل کی ایک عوام یہ سمجھے کہ وہ کینڈیڈیٹ ہے, مجلس کا کینڈیڈیٹ جو بھی ہوگا مگر آپ کو کینڈیڈیٹ بننا ہے. یہ کامیابی ہوگی تو عوام کی کامیابی ہوگی, یہ کامیابی ہوگی تو سیکولرزم کی کامیابی ہوگی. جیسا بورا بنڈے میں ہماری بہن کو ہم نے کامیاب کیا, لوگوں نے سمجھا, کانگریس پارٹی نے سمجھا کہ ایک وہاں سے ان کے زر خرید غلام کو, مسلمان کو کھڑا کر دیں گے تو ہم ان کے باتوں میں آ جائیں گے. مگر میں سلام کرتا ہوں وہاں کی عوام کا, چاہے ہمارے بی سی بھائی ہوں یا ہمارے مسلمان ہوں یا ہمارے
आसीमान रख के भाइयों इन तमाम ने इस चीज को समझा और मनलिस पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब किया। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि हमको एक नई तारीख लिखना है। आपकी जुबली हिल की आवाम को एक अच्छे असेंबली के उम्मीदवार की जरूरत है, जो आपके हर वक्त में आपके दरमियान में रहे, जो गरीबों की मदद करे, जो गुंडागर्दी का खात्मा करे। मनलिस गुंडागर्दी का खात्मा करेगी हैदराबाद से। हम कोई रौडी शीटर, कोई गुंडा हमारे करीब नहीं आ सकता। मनलिस जुल्म को ना बर्दाश्त करती, ना मनलिस जुल्म करने वालों का साथ देगी। मैं आपको खुले और वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा उन लोगों से जो आवाम के दुश्मन है। हाँ, सियासी लोगों को टारगेट करने के लिए अगर रोडी शीट खोला जाएगा तो मनलिस उनकी रोडी शीट बंद कराएगी, मगर जो गरीबों पर जुल्म करेगा मनलिस का उससे कोई नाता नहीं होगा। हम हरगिज़ ऐसे लोगों के साथ नहीं दे सकते। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, आज आप देखो मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा है, मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा है। और आज अखबारात में बताया गया, लिखा गया, टीवी पर आया कि उत्तर प्रदेश का एक वजीर जिसका नाम नारद पाई है, वो कहता है कि हां इंसान मरते हैं, बच्चे मरते हैं। तो मुजफ्फरनगर के कैंपों में अगर बच्चे मरे तो कौन सी बुरी बात? बताइए आप, क्या ये इंसानियत है? क्या ये इंसानियत है कि बच्चे मर रहे हैं? कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये इसलिए हुआ कि वहां पर कोई अवामी आवाज नहीं है, कोई मनलिस की तरह ताकतवर जमात नहीं है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूं कि अपनी पार्टी का साथ दीजिए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए। अभी तो जुबली हिल में पहला जलसा है, इंशाअल्लाह ताला बहुत से जलसे होंगे इलेक्शन से पहले तक। मैं दौरा करूंगा जुबली हिल के इलाकों में, फर्दन फर्दन आपसे मुलाकात करूंगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जुबली हिल से इंशाअल्लाह ताला आपके बार कोई साजिश नहीं कर सकेगा। हम खुले तौर से लड़ेंगे और अपने उम्मीदवार को मुंतखब कराएंगे। शुक्रिया, खुदा।